سب سے پہلا سب سے بڑا نام نبی مکرم کو چاہنے والوں میں حضرت ابو طالب، سب سے پہلا نام، سب سے پہلا نام حضرت ابو طالب، دوسرا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تیسرا نام بی بی فاطمہ زہرا، چوتھا نام مولا علی، جس کا چوتھا ایسا بڑا ہو کہ سائے کی طرح ساتھ رہا ہو، اس کا پہلا چاہنے والا کتنا بڑا عظیم انسان ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا نبی مکرم سے چاہت اور نبی مکرم سے پیار، وہ تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت بڑی حسین سیرت ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کے وصیت نامے کی شرح۔ 32 جملوں میں آپ کا وصیت نامہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے 32 جملوں میں، مولانا وہ یہ جو عدیم الفرصتی کا مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے، یہ بڑے مشکل ہے۔ کہیں کوئی کسی قومی مسئلے میں جیل ویل چلا گیا تو کتاب لکھ لوں گا۔ آخری جملہ جو حضرت ابو طالب کا ہے نا، اس میں فرماتے ہیں اگر اللہ نے مجھے اور زندگی دے دی ہوتی تو محمد کی حفاظت کے لیے میں اکیلا کافی تھا۔ کیونکہ اس میں اگلے جملوں میں آپ نے فرمایا، پچھلے جملوں میں یعنی اس سے پہلے والے جملوں میں آپ نے وصیت میں فرمایا میرے محمد کا خیال رکھنا، میرے محمد کے نظریات کا خیال رکھنا، یہ جو عقائد اور یہ جو نظریات دے رہا ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ دیکھو صرف میرے خاندان میں ہی محمد کے عقائد باقی نہ رہے، پورے قریش کو سمجھانا کہ محمد کہہ کیا رہا ہے۔ یہ ہیں وصیت نامے کے جملے، اور یہ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں مل رہا۔ کتنا مضبوط کر کے گئے حضرت ابو طالب نبی مکرم کے نظریے کو۔ فرماتے ہیں اگر مجھے مہلت مل گئی ہوتی تو میں اکیلا کافی تھا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ غدیر کے میدان میں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے جو میں نے آپ کو، جو آپ پر اللہ کے آپ کے رب نے پہنچایا ہے، دیا ہے، پہنچا دیجئے۔ اور اے میرے حبیب لوگ آپ کو تنگ کریں گے مگر جان لیجئے اللہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور ایسا ہوا کہ سرکار نے جب غدیر میں اللہ نے ولایت مولا علی کیا تو لوگوں نے، خاص طور پہ حارث بن نعمان فہری کا، آپ ذرا اس ماحول میں تو جائیے، 1 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کہا ہے۔ اگر اتنے سارے لوگ اس سے متفق نہیں تھے تو اس کو کیوں نہیں ٹوکا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی تعداد اس کی زبان کو سن کر پسند کر رہی تھی، ایک بڑی تعداد اس کے عقیدے کی حامل تھی۔ اسے ٹوکتے نا، نبی کو جواب دینے کی ضرورت کیوں آئی؟ آسمان سے کنکر اترنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اتنے بڑے مجمع نے آواز لگا کے ٹوکا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں اسے، اتنی جرات کے ساتھ۔ اسے بھی پتا تھا میرے حمایتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ تو اور بات ہے کہ جب آیت آ گئی سرکار نے اعلان کر فرما دیا، اور سرکار نے جب جو ہے وہ پہلے شاعروں سے، شاہ صاحب آپ کا مقام بہت بلند ہے، اسی لیے میں کبھی کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی صف میں آ جاؤں، بگاڑنے کے لیے نہیں آ رہا، مدد کرنے ہی آ رہا ہوں، سسٹم کو مضبوط۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ پہلے سرکار نے شاعروں سے کہا کہ علی کی شان میں قصیدہ کو۔ علامہ عبد الحسین امینی نے، جو بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، ان میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الغدیر، اور وہ کتاب جس حجرے میں تالا اندر سے، باہر سے تالا ڈلوا کر اندر بند کر کے رہ کر انہوں نے لکھی ہے نا، 2 مہینے تک کمرے میں بند رہ کے کتاب لکھی ہے، وہ لکھنؤ میں میر حامد حسین لکھنوی کا، میر حامد حسین ہندی کا، آیت اللہ میر حامد حسین ہندی کی وہ لائبریری، وہ کتاب خانہ، وہ حجرہ میں دیکھ کے آئے۔ ایران سے ایک عالم دین جاتا ہے لکھنؤ اور جا کے کہتا ہے کہ مجھے اس کتاب خانے میں بند ہو کے رہنا ہے تاکہ میں 10 جلدوں میں کتاب، اور صرف کتاب کا موضوع ہے غدیر، واقع غدیر، حدیث من کنت مولا فہد علی مولا۔ اتنی مضبوط کتاب ہے۔ اس کی دوسری جلد صرف اور صرف انہوں نے ان شاعروں پر مشتمل لکھی ہے
کہ جنہوں نے غدیر کے میدان میں مولا علی کی شان میں فی البدی قصیدے گئے. کوئی شاعر فی البدی قصیدہ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے ریاضت نہ ہو. کئی سالوں سے شعر کہہ رہے تھے، اب کہا گیا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے کہہ کے دکھائیے. ایسا ہوتا ہے. ہمارے والد بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ صوفی سبطین صاحب نے 7 بجے مصرع دیا اور کہا 8 بجے غزل شروع ہوگی، محفل شروع ہوگی. غزل کا مصرع تھا، 1 گھنٹہ پہلے دیا. اب وہی کہہ کے 1 گھنٹے میں لائے گا جو شعر کہہ سکتا ہے. یعنی مضبوط شاعر ہے، پرانا شاعر ہے، 50 دفعہ کلام کہہ لیا ہوگا. نبی مکرم نے کتنے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا؟ شاید 200 سے زیادہ ہوں گے، مگر وہاں 200 صحابہ کرام نے مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے کنونشن ہو رہا ہے جس کا عنوان ولایت علی ہے. سارے دن چلا ہے یہ جلسہ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. غدیر کا یہ جلسہ سارے دن چلا ہے جس میں نبی نے شاعروں سے قصیدے کہلوائے شاہ صاحب، اور پھر اس کے بعد سب سے کہا بیعت کرو. مولا علی کی وہیں اپنے سامنے بیعت لی ہے، پھر بھی کہتے ہو کسی کو نہیں بنا کر گئے. سب سے بیعت لی ہے غدیر کے میدان میں. خواتین تھیں حاجی، حاجیہ، حجنے، نبی مکرم نے ان سے بھی بیعت لی. ایک بڑے ٹب کے اندر، ایک بڑے ظرف کے اندر پانی ڈالا گیا اور مولا علی اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالے بیٹھے رہے اور خواتین اس طرف سے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کے کہتی تھی ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. طریقہ اپنایا تھا نبی نے. طریقہ بھی آبرو مندانہ طریقہ تھا اور نبی نے اپنایا تھا، اس لیے سب سے اچھا تھا. اس غدیر کے میدان میں ایسا ہوا، وہ سارا واقعہ، میں اس کے وقت کی تنگی ہو رہی ہے، وہ چلا گیا اور جب آگے بڑھا اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا. کنکر آیا، اس نے اس کے سر پہ آ کے وہ کنکر لگا، اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر کو توڑتا ہوا نیچے گیا. یہ اونٹنی کی کمر ٹوٹی ہے تو گرا ہے. تب سب کو پتا چلا ہوا کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہ کنکر اس کی کمر کو توڑتا ہے، اس کے سر پہ پڑا کنکر، کمر کو توڑتا ہوا گزرا. میں تو کہوں گا یا اللہ، بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس ناقے کی، اس اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ تو عجب نہیں اللہ کا جواب آئے، دوستی سوچ سمجھ کے کرنا. کیا معلوم کہ تم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس کی وجہ سے تم پہ بھی مصیبت آ جائے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. ہر ایک سے ہاتھ مت ملاؤ، ہر ایک سے ہر ہاتھ ملانے والا بھی دوست نہیں ہوتا. دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. دوست ہوتا ہے جو بہرحال کبھی دوستی پہ بات ہو. اس میدان میں اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں کے شر سے تم بچاؤں گا. ایک آدمی نے شر پھیلایا، دوسروں کی زبانیں اللہ نے ایک ہی کو دکھا کے بند کر دی. شر تو ہوا نا، اللہ نے غیب سے مدد کی نا. سوال یہ ہے کہ نبی نے یہ اعلان 2 دفعہ کیے، ایک دفعہ اپنی نبوت کا اعلان، ایک دفعہ علی کی ولایت کا اعلان. تو جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت بھی مسئلے ہوئے نا، اور جب علی کی ولایت کا اعلان کیا اس وقت بھی مسئلہ ہوا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں، مگر دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں ہوں. فساد تو وہاں بھی ہوا اور فساد یہاں بھی ہوا. وہاں اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں نبی کی حفاظت کے لیے ابو طالب ہے.